علیکم. ویلکم ٹو سیو اینڈ انویسٹ. ہم حاضر ہیں جیسے کہ ہم ڈیلی نیوز لے کر آتے ہیں. آج بھی ہم نیوز کا ایک پورا بنڈل لے کر آئے ہیں. تھوڑی دیر کو تو مجھے آج لگنے لگا کہ میں ایک جرنلسٹ بن گیا ہوں، لیکن جیسا کہ ہمیں یہ کرنا ہی ہوتا ہے اور یہ آپ سب کے فائدے کے لیے. میری ساری محنت کا جو ایک اچھا صلہ مل سکتا ہے مجھے، وہ یہ مل سکتا ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہیں تو ویڈیوز کو لائک ضرور کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیوچر میں آپ کو یہ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آتے رہیں، آپ کو پتہ لگتا ہے اس چینل پہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اس کا پتہ چلتا رہے، تو پھر آپ میرے چینل کا جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیں. اسٹارٹ کرتے ہیں کچھ مسکراہٹوں کے ساتھ کہ پاکستانیوں گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ یہ ابھی جو ہے یہ ابھی 2 ڈوز لگی ہیں آپ کو پیٹرول کی، ابھی بوسٹر ڈوز باقی ہے، تو گھبرانا نہیں ہے. اس حوالے سے ہم نیوز لے کر آئے ہیں آپ لوگ کے لیے، تو کنٹینیو کرتے ہیں آگے. اگلی نیوز یہی ہے پیٹرول سے ریلیٹڈ کہ ابھی بھی جو ہے وہ جو ٹارگٹ ہے وہ میٹ نہیں ہوا ہے، اور آئی ایم ایف کا جو ٹارگٹ ہے جو انہوں نے پاکستان کو دیا ہوا ہے وہ دیا ہوا ہے 270 روپیز کا. اور ابھی بھی جو آئل ابھی جو پیٹرول کی پرائسز ہیں وہ پہنچی ہیں 210 روپے تک. ابھی اس میں مزید اضافے کی گنجائش ہے، اور آپ کو یہ جان کے بہت شاید حیرانی ہوگی کہ 8 روپے کی سبسڈی ابھی بھی باقی ہے عوام کے اوپر. ابھی بھی مطلب 8 روپے کی سبسڈی ابھی بھی باقی ہے عوام کے اوپر. اس کے باوجود جو ہے وہ پیٹرول جو ہے وہ 210 روپے تک پہنچ چکا ہے. اور ساتھ میں آئی ایم ایف کا ایک اور مطالبہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پیٹرول کے اوپر لیوی واپس لینا شروع کرے، کیونکہ ابھی پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ آپ سے لیوی نہیں لے رہی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کا جو بھی پیٹرول ہے وہ ابھی بھی سبسڈائزڈ ہے. لیوی پلس 8 روپے کی سبسڈی آپ کے اوپر سے ہٹنی ہے. دین یہ جو پرائس ہے یہ آرام سے 270 تک جانے کی قابلیت رکھتی ہے، اور ایکسپیکٹڈ بھی یہی ہے کہ یہ کام بھی ہو جائے گا. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو یہ والا انکریز تھا، جو دوسرا انکریز تھا، اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ویڈیو ڈالی تھی. میں کوشش کروں گا کہ اوپر کارٹ میں ڈال دوں تاکہ آپ وہ بھی دیکھ لیں، اس میں بھی جو انفارمیشن اویلیبل ہوں وہ آپ سن لیں ابھی سے. یہ بات پہلے ہی واضح تھی کہ گورنمنٹ نے یہ 30 روپے بڑھانے تھے. کس وقت بڑھانے تھے بس اس کے اوپر ایک بات چل رہی تھی، اور انہیں یہ کہہ لیں کہ بس اس بات کو 2 دن ڈیلے کیا، اور کیا ریزن تھا وہ انہوں نے ریزن بتایا نہیں، اور میں اس کے اوپر مزید ڈسکس نہیں کر سکتا کیونکہ میرے چینل کا وہ پرپس نہیں ہے. بس وہ 2 دن ڈیلے کیا گیا، اس کے بعد جو ہے وہ عوام کو واپسی بیچا گیا. اب شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ اسی بات پہ فورس کر رہے ہیں کہ جو ہے آپ جو ہے وہ رشیا سے آئل پرچیز کر لیں، اور جو ریفائنریز ہیں ان کا جو مارجن ہے ان کو کم کر دیں. اب ریفائنریز کے بعد سے بڑی بات چیت ہو رہی ہے کہ ریفائنریز جو ہیں وہ اس وقت کافی حد تک پروفٹ بنا رہی ہیں، بجائے کہ وہ جو ہے وہ 10-20 روپے بنائیں. ان کا جو پروفٹ مارجن ہے اس وقت کافی زیادہ انکریز ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے جو پیٹرول کی ابھی کرنٹ پرائس ہے وہ زیادہ ہے. لیکن اسٹل وہ والی بات ابھی بھی ویلڈ ہے کہ 8 روپے کی سبسڈی ابھی بھی باقی ہے اور وہ ہٹنی ہے، اور ساتھ میں لیوی بھی سٹارٹ ہونی ہے، تو پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ مزید بڑھنی ہے. اچھا، اگلی نیوز ہماری یہی ہے کہ جیسی بات ہے جو پیٹرول کی پرائسز بڑھی ہیں تو اس کا جو سیلز جو ہیں وہ ڈراپ ہو گئی ہیں. یہ ایک حد تک ایک اچھی بات بھی ہے، لیکن یہ بہت ایک بری بات بھی ہے کہ اگر سیل ڈراپ ہوئی ہیں تو اس کا کوئی آلٹرنیٹیو تو آیا نہیں ہے پاکستان کے اندر. ابھی بھی پیٹرول ویسے ہی یوز ہو رہا ہے کیونکہ الیکٹرک وہیکلز، الیکٹرک چیزیں تو ہے نہیں پاکستان کے اندر. اب کیا کر رہی ہے، مطلب گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ سیل ڈراپ ہوئی ہے وچ مینس کوئی انسان یا تو ایک دن آفس نہیں گیا ہے، یا جو کاروباری طبقہ ہے وہ کہ ایک دن جو ہے اس نے شاید اپنا کاروبار روکا ہے، یا جو بھی ہے اس کا جو بھی امپیکٹ آیا ہو وہ آیا ہوگا. تو یہ کوئی بہت زیادہ اچھی بات نہیں ہے اس کا بہت زیادہ ڈراپ ہو جانا بھی. اب بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی اگر ہم بات کریں کہ جو انفلیشن کا ریٹ ہے وہ کوئی مطلب اگر ہم 31 مئی کو جو انفلیشن کا جو نمبر رپورٹ کیا گیا وچ واز 13.8%، وہ بڑے مزے کی بات ہے کہ وہ بغیر پیٹرول کی انکریز پرائس کے تھا. پہلی والی جو انکریز تھا اس کے بغیر تھا وہ، اور وہ 13.8 تھا. تو ابھی نیپرا نے جو ہے یہ مزید جو ہے وہ اپنا ٹیرف بڑھا دیا ہے، جو کہ جس کے بارے میں ہم پہلے سے ہی ڈسکشن کر چکے ہیں، پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو کے اندر ڈیٹیل سے.
تو اگر آپ چینل کو فالو کرتے ہوئے آ رہے تو آپ نیوز پہلے ہی سن لی ہوگی کہ 7.91 کا جو ہے وہ ٹیرف جو ہے وہ آلریڈی بڑھانے کی بات پہلے ہی ہو چکی تھی. اب اس کو بس اب امپلیمنٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں, اور اسے کتنا بڑا ہیوج امپیکٹ آئے گا, کیونکہ پروڈکشن کی کاسٹ جو ہوگی وہ بزنس کی جب بار بار بات کر رہے ہیں کہ وہ بڑھ جائے گی کافی زیادہ, اور اس کاسٹ کو بیئر کرنے کے لیے انڈسٹریز ابھی قابل ہیں یا نہیں ہے وہ تو اب کوئی بھی نارمل انسان, عام انسان جس کو نہ بھی پتا ہو اس کو بھی پتا ہے کہ اس وقت جو بزنسز ہیں وہ کافی اسٹرگل کر رہے ہیں. اور ساتھ میں اگر یہ ریٹس بڑھیں گے اور جو پیٹرول کی پرائسز بڑھیں گی, مطلب تمام انرجیز کی پرائسز بڑھ جائیں گی, اور ساتھ میں بزنس بھی بیٹھنا شروع ہو جائے گا, کرنسی بھی گرے گی, تو پھر بہت مشکلات آ جائیں گی. تو انڈسٹری مطلب اوور آل جو ملک ہے وہ سفر کر سکتا ہے. سو یہ نیپرا کا جو اگر ٹیرف ہے یہ بھی امپلیمنٹ ہو جائے, اور جو پیٹرول کی جو پرائسز جو پہلے والا انکریز ہے جو دوسرا والا انکریز ہے وہ سب ملا دیا جائے, تو انفلیشن کا ریٹ جو ہے وہ 20% کراس کر جائے گا آفٹر جون اور جولائی. یہ مطلب یہ جو ہے یہ 20% بھی کراس کر جائے گا. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج سے پہلے جو پاکستان کی آن ایوریج انفلیشن چلتی تھی وہ 10% چلتی تھی یا 12% چلتی تھی, وہ ابھی 20 کو اگلے مہینے سے چھو جائے گی. سو آپ نے جو بھی آپ کا پرسنل فائنینس ہے اس کے بھی آپ کافی حد تک اس کو مینیج کر کے چلیں, اور اگر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کو تو بہت زیادہ مینیج کر کے لے کے چلیں, کیونکہ آپ کا رکھا ہوا پیسہ اس وقت بہت ہی اسپیڈ سے ڈی ویلیو ہو رہا ہے. اگلی جو نیوز ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جو پاکستان میں جو ڈالرز ہیں وہ اب کافی ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, اور وہ اب ہو چکا ہے 43.3 بلین کا. امپورٹ پاکستان نے کی ہے 6.6 بلین ڈالرز کی, اور ایکسپورٹ کی ہے 2.6 بلین ڈالرز کی. اور جو مطلب ڈفرینس جو ہے وہ وقت کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے, وہ اب پہنچ چکا ہے 43 بلین کے اوپر, وچ از 11 منتھس ہائیسٹ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے پاکستان کا اس وقت. سو یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے, بہت زیادہ اس سے نقصانات ہوں گے, اور جو ڈالر کے ریزروز ہیں وہ بہت اسپیڈ سے ختم ہوں گے. تو اگلی جو ہماری یہ والی نیوز ہے یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ سنگل ڈیجٹ کے اندر آ چکا ہے کرنسی ریزرو, اس وقت 9.72 بلین میں آ چکا ہے, اور اب سنگل ڈیجٹ میں آ جانا یہ جو ہے وہ کافی امپیکٹ اس وقت دے رہا ہے اکانومی کو. اور اب جو انڈسٹری ہے وہ اس کا امپیکٹ اب آرام سے دکھا بھی رہی ہے. ہماری آگے والی نیوز میں آپ سن لیں گے وہ امپیکٹ کیسے دکھا رہی ہے, تو بہت بڑا امپیکٹ اب آنے والا ہے, تو بی ریڈی فار دس. اگلی یہ جو نیوز ہے ہماری وہ کچھ ایسی ہے کہ آپ اس کو بالکل جو ہماری اسٹاک مارکیٹ سے اس کو زیادہ ریلیٹ نہیں کر سکتے, لیکن اسٹل اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اسٹاک مارکیٹ پہ ہے. کیونکہ آپ نے جیسے ہم یہ نیوز پہلے بھی دے چکے ہیں کہ سویل اور ایئر لفٹ ہو گئی اور جو کریم ہو گئی, انہوں نے اپنی سروسز کو بند کر دیا ہے. کریم نے اپنی فوڈ سروس کو بند کیا ہے, ان کی جو آٹو ان سب کی جو سروس ہے وہ تو آن ہے, لیکن جو فوڈ سروس ہے وہ بند ہو چکی ہے. لیکن ایئر لفٹ نے اپنا آپریشن ہی بند کر دیا, کیونکہ انہوں نے پہلے ہی اپنی تمام اور جو باقی سروسز تھیں وہ بند کر دی تھیں, اور اب انہوں نے ایئر لفٹ ایکسپریس جو ہے وہ بھی بند کرنا شروع کر دیا ہے. اور سویل نے بھی سیم یہ کیا, ان کی سروس چل رہی تھی, بس سروس چل رہی تھی, اور انہوں نے بھی بند کر دیا ہے, اور ساتھ انہوں نے 30% کا ورک فورس جو ہے وہ فائر کر دیا. اب ان حالات کے اندر جس میں 20% کا انفلیشن ایکسپیکٹڈ ہے ہی ہے, اور ساتھ میں پیٹرول کی پرائسز بھی بڑھ رہی ہیں, اور ساتھ میں اگر کوئی بندہ ان امپلائی ہو جائے گا تو کتنا اس وقت کنٹری سفر کرے گی, اس کا آئیڈیا بغیر مطلب آپ کو نہ بھی بتاؤں تو آپ کو خود ہی ہو رہا ہوگا کہ کتنا بڑا امپیکٹ آ سکتا ہے اس چیز سے. سو یہ میں اپنی ویڈیو میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ باضابطہ پوسٹڈ ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی, اور نیوز چینل کی اس میں بھی. ایئر وائی کے اوپر جو ہیں یہ صاحب جو ہیں یہ ماہر معاشیات ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ جو انکم ٹیکس والے حضرات ہیں وہ بھی اب ریڈی ہو جائیں, کیونکہ جو رول سننے میں آ رہے ہیں وہ یہی سننے میں آ رہے ہیں کہ جو 1 لاکھ سے ابو کی جو سیلری ہوگی اس کے اوپر آپ کو 30% ٹیکس دینا پڑے گا, وچ مینس کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 70,000 آیا کریں گے, اور باقی کی 30,000 جو ہے وہ گورنمنٹ لے لیا کرے گی آپ سے. سو ان حالات کے اندر آپ کو اگر اپنا تھوڑا سا پیسہ بچانا ہے گورنمنٹ کے پاس جانے سے, مطلب کو ٹیکس کریڈٹ حاصل کرنا ہے, تو اس کے لیے میری میوچل فنڈ کی جو سیریز ہے وہ آپ لازمی دیکھیں, اور اس سیریز سے فائدہ اٹھائیں. اس کا میں جو ہوں اس ویڈیو کے اینڈ میں ایڈ کر دوں گا یا اوپر کارڈ میں ایڈ کر دوں گا, تو اس سیریز کو لازمی سنیں, اور جلد از جلد سنیں, وہ آپ کے ہو سکتا ہے کام آ جائے. سو اب جو جی ڈی پی ہے وہ ظاہر سی بات ہے, جب انکم ٹیکس بڑھ جائے گا, ٹیکسز بڑھ جائیں گے, چیزیں بڑھ جائیں گی, سب کچھ برا چلے گا, تو پھر تو جی ڈی پی ہے وہ تو گرے گا ہی گرے گا. تو پاکستان کا جو اگلے سال کا جی ڈی پی
جو ہے اس کو کہا یہ جا رہا ہے، مطلب 2022 سے 2023 کا جو جی ڈی پی ہے وہ 3% بھی ان لائکلی ہے کہ کراس کرے. تو یہ بہت ہی منیمم ہو جائے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انڈسٹری ہے وہ بالکل یہ سمجھ لیں کہ نہ ہونے کے برابر چل رہی ہوگی، اور ساتھ میں جتنی بھی انویسٹمنٹس ہوں گی وہ رک سی جائیں گی، اکانومی بالکل رک سی جائے گی. عوام جو ہے، نارمل انسان یا انڈسٹری جو ہے وہ لونس کو لینا کم کر دے گی، جس کی وجہ سے جو ہے بینکنگ سیکٹر بھی ڈاؤن ہو سکتا ہے. تو بہت سارے اس کے امپیکٹ آئیں گے، وہ وقت کے ساتھ ہم فالو کرتے رہیں گے. اور ساتھ و ساتھ مطلب جو اگر جو پیٹرول کی جو پرائسز بڑھی ہیں، اور ساتھ میں جو پاور ریٹ ٹیرف بڑھا ہے، اس کی وجہ سے جو پروڈکشن کی کاسٹ ہے وہ تو بڑی بڑی ہے، ساتھ میں لوڈ شیڈنگ جو ساتھ میں ایڈ ہوئی ہے اس کے، وہ کمر توڑ رہی ہے انڈسٹری کی اس وقت. اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو ہے ان کو دوسرے ریسورسز استعمال کرنے پڑ رہے ہیں، اور وہ ریسورسز استعمال کرنے کے لیے ان کو ایکسٹرا اپنی پیسے کو خرچ کرنا پڑ رہا ہے، جو کہ انڈسٹری کے پاس ابھی ہے نہیں. اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ صاف دکھائی دیتا ہے اس وقت ہماری اسٹاک مارکیٹ کے اوپر. ان سارے حالات کے اندر اگر ہم بات کریں کہ سیونگ کا انسٹرومنٹ کون سا بچا ہے، تو ہمارے پاکستان کے اندر پھر اب ایک ہی چیز بچتی ہے، وہ بچتی ہے نیشنل سیونگ. لوگ اس کے اندر زیادہ انویسٹ کرنا پسند کرتے ہیں، اور لوگوں کو نالج بھی اسی چیز کی ہے، اور نیشنل سیونگ میں ہی لوگ انویسٹ کرنا پسند کرتے ہیں. تو گورنمنٹ آف پاکستان نے تھوڑا سا یہ کہہ لیں کہ ہولڈ کرنے کے لیے کہ بالکل ہی انویسٹر جو ہے وہ بھاگ ہی نہ جائے کنٹری سے، یا بالکل انویسٹر اپنے ہاتھ ہی نہ روک لے، تو پھر کنٹری بالکل چلے گی کیسے. تو اس کے اندر سینیریو میں گورنمنٹ نے اپنے لیے کیا کہتے ہیں، اور عوام کے لیے 150 بیسس پوائنٹس کا جو اضافہ کر دیا ہے پروفٹ ریشوز کے اندر. اب جس کو نہیں پتہ کہ یہ بی پی ایس کیا ہوتا ہے، تو یہ جو بی پی ایس ہے یہ ہوتا ہے، یہ سمجھ لیں کہ بس اس 0.01 جو ہوتا ہے ایک بی پی ایس، وہ مطلب برابر ہوتا ہے 1 بی پی ایس کے. اس کو ملٹیپلائی کر دیں، وچ مین سمپل، اس کو 2 پوائنٹس کو یہاں موو کر دے تو 1.5% جو ہے وہ مزید انکریز کر دیا گیا ہے بیسس پوائنٹ کے اندر. تو یہ ایک اچھی نیوز کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ آگے چل کے بہت ہٹ کرے گی ہماری اسٹاک مارکیٹ کو، بلکہ آگے چل کے ابھی ہٹ کرنا شروع کر دے گی ہماری اسٹاک مارکیٹ کو، کیونکہ انویسٹر جو ہے وہ سیف اینڈ سیکیور انویسٹمنٹ اس وقت ڈھونڈ رہا ہے. اور اس کے لیے اس سے اچھا کیا ہوگا کہ اس کو بیٹھے بٹھائے جو ہے ایک سیف سیکیور انویسٹمنٹ ملنا شروع ہو جائے، اور وہ جو ہے ابھی صرف چپ چاپ ہو کے سائڈ میں بیٹھ جائے اور اسٹاک مارکیٹ کو دیکھنا بند کر دے. اور اسٹاک مارکیٹ اگر بیٹھ گئی تو ملک نہیں چلتے. یہ بات بالکل واضح ہے کہ نیشنل سیونگ کے ریٹ بڑھا کے تھوڑے عرصے تو شاید اسٹاف اسٹے کر جائیں، لیکن اگر انڈسٹری نہیں چلے گی تو انڈسٹری سے ملک چلتا ہے، گورنمنٹ سے ملک زیادہ نہیں چلتا، انڈسٹری سے ملک چلتا ہے. تو انڈسٹری اگر نہیں چلے گی تو ملک بیٹھ جائے گا، اور یہ اچھی بات نہیں ہوگی. ہماری اگلی نیوز پھر یہی ہے جو ہم نے پچھلی نیوز ساری بات کی، تو اگلی نیوز یہی ہے کہ جو انٹر ڈے کے اندر ہی، مطلب ہاف ڈے کے اندر ہی جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ نے 750 پوائنٹس کو لاس کر دیا تھا. اور اس کا سمپل سا ریزن یہی ہے کہ ہماری جتنی پچھلی نیوز ہیں ان کو آپ ایسا کریں کہ سبمیشن کا سائن لگائیں، پلس کریں، اور اس کا ایکول ٹو جواب جو نکلے گا وہ یہ نکلے گا کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بالکل اب ڈاؤن جا رہی ہے آپ کی، اور انویسٹر جو ہے وہ بالکل اب اس نے ہاتھ روک لیے، اور ان کا روکنا بنتا بھی ہے. اب سارا جو سینیریو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ مسلسل 3 دن سے 1600 پوائنٹس گرا چکی ہے، اور جو آئی ایم ایف سے اور چائنا سے جو پیسے ملنے ہیں وہ بھی بجٹ کے تقریباً ہفتے 2 ہفتے بعد اگر ایکسپیکٹ کریں تو تب تک ملک کے حالات بہت برے ہو چکے ہوں گے. اور اسٹاک مارکیٹ کا جو گرنا ہے وہ ایک حد تک یہ کہہ لیں کہ میوچل فنڈ سے بھی ریڈیمشن کا پریشر بنا. میوچل فنڈ کے اندر اسٹاک مارکیٹ کے فنڈ ہوتے ہیں، مختلف ٹائپس ہوتی ہیں فنڈس کی، اگر آپ کو وہ نہیں پتہ ہے تو اس کے لیے ایک سیریز چل رہی ہے جو میں نے پہلے بھی ریکمینڈ کی ہے، تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر پتہ لگ جائے گا. تو اس میں اسٹاک مارکیٹ کے فنڈ جو ہیں اس کے اندر سے لوگوں نے ریڈیمشن کی ہے، کیونکہ سب کو دکھ رہا ہے کہ ان کی جو منی ہے وہ لاس ہو رہی ہے اور فائدہ نہیں دے رہی ہے، تو انہوں نے وہاں سے ریڈیمشن کی ہے. تو اس کی وجہ سے میوچل فنڈ نے بھی جو ہے مارکیٹ اپنا شیئر بیچ کے جو ہے وہ پیسے باہر نکال لیے. تو اس کی وجہ سے بھی مارکیٹ جو ہے وہ لاس میں جا رہی ہے. اور جو گورنمنٹ آف پاکستان کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بھی اب ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ 16% ہو جائے گا، 16% ہو جائے گا. یہ بہت مشکل حالات آنے والے ہیں. تو ان سارے حالات میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو جو ہے اس ویڈیو کا جو اینڈ ہے وہ کسی اچھی نیوز سے کروں. تو ایک ہی اچھی نیوز مجھے بڑی مشکلوں سے ملی، وہ یہ ہے کہ جو گیس کا ایک 1.5 بلین ورتھ کا گیس کا ریزرو جو ہے وہ پاکستان سے ڈسکور ہوا ہے. انشاءاللہ پاکستان تھوڑا سا اس سے فائدہ اٹھائے گا، اور گیس کے جو پرابلمس ہیں ہو سکتا ہے اس سے کسی حد تک ریزالو ہوں، یا ایٹ لیسٹ انڈسٹری کو گیس جو ہے وہ پرووائڈ ہونا شروع ہو جائے. یہی تھی آج کی نیوز ساری. اور اگر آپ نے ویڈیو کو لائک کیا ہے، مطلب آپ کو پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں.
کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور اس طرح کی نیوز اگر دیکھنا چاہتے ہیں مزید تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اور پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر. سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.